کورونا وائرس اصل میں یہ وائرس کی ایک پوری فیملی ہے، جس میں یہ کورونا وائرس ایک نیا وائرس جو ہے وہ ہمارے وجود میں آیا ہوا ہے، جس کو WHO نے اس کو کووڈ-19 اس کا نام دیا ہوا ہے۔ یہ اصل میں چائنا کے جو جانوروں کی مارکیٹ تھی، وہاں سے جانوروں میں انسان میں منتقل ہو گئی ہے، اور یہ وائرس جب اپنے افزائش کے لیے اور اپنے گروتھ کے لیے انسان کے جسم میں یا جانور کے جسم میں اندر جانا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر یہ کسی جاندار کے جسم میں نہ ہو تو اس کا افزائش ہونا پھر ممکن نہیں ہوتا، تو اس لیے یہ اپنی افزائش کے لیے انسان یا جانور کے جسم میں ضرور اندر چلا جاتا ہے، اور یہ عام وائرس سے بنسبت تھوڑا سا اس کا وزن زیادہ ہے، تو اس لیے یہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں میں یا آپ کی ایسی چیزیں جو کرسی میز وغیرہ وہاں پہ ہی پڑا رہتا ہے۔ کرونا جو ہے یہ اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک ناول ایک وائرس ہے، یہ بہت پہلے سے چائنا میں، سعودی عرب میں دس از 3rd ایپیسوڈ کی یہ اس کی جو ہے نا ایپیڈیمک جو ہے آئی ہیں دنیا میں۔ تو بیسیکلی ریزن اس کے اگر ہم ڈھونڈ لیں تو اس میں اس طرح کی ڈیفارسٹیشن جو ہمارے جنگلات کٹتے ہیں یا ہمارے اربنائزیشن ہوتی ہے، ہماری پاپولیشن زیادہ ہوتی ہیں، تو اس میں اس کا میکینزم یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بیٹس جو ہوتے ہیں بیٹس اس میں پایا جاتا ہے، یا ڈفرینٹ ڈولفنز، ویلز اور پرندے جو ہوتے ہیں اس میں پایا جاتا ہے۔ ٹرانسمیشن اس کی اس طرح ہوتی ہے، جو جیسے ہی آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے بیٹ سے تو یہ آپ کے جو چانسز ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ انلیکلی جو ہماری چائنیز لوگ ہیں وہ زیادہ تر آپ کو کہتے ہیں کہ یہ جو حرام ہمارے جو اینیملز ہیں وہ کھاتے رہتے ہیں، تو شاید اس کی ٹرانسمیشن اس طریقے سے کہ وہ پکڑتے یا اس طرح ہوا ہو، لیکن یہ ایک ایپیڈیمک ہے۔ اس میں نارمل سمٹمز ہوتے ہیں، فلو سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو فلو اور اس طرح باڈی ایکس ٹمپریچر آ سکتا ہے۔ اس کی علامات تقریباً جو عام نزلہ زکام ہے اس سے تقریباً اس کی مماثلت کافی زیادہ ہے، لیکن اس میں جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ اس میں سب سے پہلے سر درد ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی کھانسی آنا، گلے کا خشک ہونا، اور کچھ بیماریوں میں، کچھ مریضوں میں اس کے جو پیٹ کا خراب ہونا، اس میں بھی یہ علامات دیکھی گئی ہے۔ لیکن اگر کسی مریض کو تھوڑا سا نزلہ بھی ہو، اس کو زکام بھی ہو، سر میں درد ہو، وجود میں اس کو درد وغیرہ محسوس ہو رہے ہو، تو ایسے مریض کو اس پہ شک ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ شاید اس کو کورونا وائرس کا مسئلہ ہو گیا ہو، لیکن اس میں ایسی کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہوتی۔ ایسی علامات کی صورت میں مریض کو اپنے آپ کو اپنے گھر میں یا ایسی جگہ پہ یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ تلگ رکھ لے اپنے گھر والوں سے تقریباً 14 دن کے لیے، تو یہ تقریباً جو علامات ہے یہ خود بخود 14 دن کے اندر یہ ختم ہو جائیں گے۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر ایسے حالات میں مریض کو ہسپتال کی طرف جانا چاہیے۔ بچے جو ہے نا اس میں اگر آپ تناسب دیکھ لیں تو پرسنٹیجز ریلیٹیولی کم ہے، وہ اس وجہ سے کم ہے کہ بچوں کا جو کیئر ہوتا ہے وہ مائیں یا جو فادرز ہوتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں۔ انڈورس ایکٹیویٹیز بچوں کی زیادہ ہوتی ہے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم ہوتی ہے۔ تو فرسٹ تھنگ اس طرح ہے کہ اس کی ٹرانسمیشن اگر آپ دیکھ لیں تو یہ اگر پیشنٹ ہے، ڈائگنوز پیشنٹ ہے کرونا، تو اس کو آپ نے کوارنٹائن کرنا ہے۔ کوارنٹائن کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ نے ضروری نہیں کہ آپ اسپتال لے جائیں یا اس میں ایڈمٹ کریں، کیونکہ اسپتال میں اگر آپ ہر ایک کرونا پیشنٹ کو ایڈمٹ کریں گے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ گھر میں ایک کوارنٹائن روم ہو آپ وہ مختص کر سکتے ہیں، اس میں آپ رکھ سکتے ہیں، اور بچے کے ساتھ اس کی انٹریکشن بالکل نہ ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو لیکن اس کی انٹریکشن بالکل نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے سے تقریباً 3 فٹ یا 1 میٹر کا فاصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دوران اگر کوئی بندہ چینکتا ہے یا کھانسی اس کو آتی ہے تو اس سے حالات میں جو اس کی چینک کے ساتھ جو وائرس اس کے وجود سے خارج ہوگا تو یہ ہوا میں تقریباً 3 فٹ 4 فٹ تک یہ ہوا میں چلا جاتا ہے، تو اگر اس کی 3-4 فٹ کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہو تو وہ اپنی سانس کی نالی میں اس کو لے سکتا ہے اور پھر اس کو یہ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو کم از کم ہمیں 3-4 فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے کے ساتھ روٹین میں رکھنا چاہیے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے اگر ہم کبھی چینکتے ہیں یا کھانستے ہیں تو ایسے حالات میں اپنے منہ کو اس میں کوئی رومال یا ٹیشو پیپر کے ساتھ ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے، یا اپنے ہاتھ کو سامنے رکھنا چاہیے، یا منہ کو کسی اور طرف کرنا چاہیے، تاکہ جو وائرس ہے چاہے ہمارے سامنے کوئی بندہ ہو ایسا نہ ہو کہ اس کی طرف یہ چلا جائے۔ تو کھانستے وقت چینکتے وقت بھی ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنے چہرے کی طرف بار بار ہاتھ کو نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو وائرس ہے یہ ہمارے کان یا ہمارے منہ کی نالی سے
ناک کی نالی سے اور آنکھوں کی، تو جب ہمارے ہاتھ پہ خدا نہ کرے وائرس ہو اور ہم اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں، ناک یا کان یا آنکھ میں لے جائے تو یہ وائرس اسی راستے سے ہماری جسم میں داخل ہوگا۔ بچوں کا ہاتھ دھونے کی جو عادت ہے، اگر بچہ نہیں دھو سکتا تو آپ دھو سکتے ہیں 20-30 ٹائمز اے ڈے۔ جب وہ جاگ رہا ہوں تو آپ نے ریوارڈ سسٹم بچوں میں ضروری ہے۔ اگر آپ بچے کو کہتے ہیں کہ یار جس ٹائم آپ ہینڈ واش کریں گے تو آپ کو ہم ریوارڈ دیں گے، کوئی ٹاپی دیں گے، کوئی چاکلیٹ دیں گے، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے کہ میں نے ہاتھ دھوئے ہیں۔ تو مین وہ ہے کہ مطلب یہ کہ پارکس میں نہ جائیں، بچے کے اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ نے آلریڈی بند کیے ہیں۔ اگر انشاءاللہ آئی ایم شیور 100% ہم پریونٹیو میجرز لے لیں، 100% ماسک جو ہے وہ بھی ضروری ہیں، آپ کے گلوز پراپر بچوں کو بھی آپ پہنا سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیکنگ پہ میں کہوں گا کہ لیجسلیشن ہونی چاہیے ٹرو اسمبلی کہ جس نے ہاتھ ملایا تو وہ ہی ول بی پنشڈ۔ پیغام یہ ہے کہ ہم بھی اس معاشرے کے لوگ ہیں اور ہم بھی اپنے لوگوں پہ خفا ہوتے ہیں، تو میرے پیغام کا مطلب یہ ہرگز یہ نہیں کہ میں بینگ اے ڈاکٹر ایک میسیج اس طرح دوں کہ لوگ ڈر جائے، نہیں۔ اس طرح ہے کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے وہ بہت قیمتی زندگی ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو برائے مہربانی جو پریونٹیو میجرز ہیں، جو حفاظتی اقدامات ہیں، آپ گھروں میں رہیں، آپ انٹریکشن نہ کریں۔ بازار کی کوئی چیز آپ کو ضرورت ہے تو منیمم آپ بازار میں یا مارکیٹ میں اپنے ساتھ وہ آپ رکھ سکتے ہیں، گھر میں اسٹور کر سکتے ہیں۔ اور جب تک آپ کو گورنمنٹ نہ کہے اور ہیلتھ اتھارٹیز کی ناؤ دا رسک از زیرو۔